السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ لوگوں کے لیے ناول لے کے آئی ہوں وہ کافی شارٹ سا ہوگا، لیکن امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے ناولس آپ کو پسند آ رہے ہوں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ بڑے سے اس کمرے میں جس کے چاروں طرف سفید پردے لگے، سفید پردوں پر سفید پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ 400 سفید گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ وہیں وہ حسن کی ملکہ چہرے کے گرد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے کپڑے بنانے میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ملازمہ کسی کا حکم نامہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی شرارتی کزنیں شرارت بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ رائنہ بی بی، چھوٹے خان حویلی آ چکے ہیں، ساری خواتین زنان خانے میں موجود ہیں، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہی رہیں، رات کا کھانا بھی یہیں پہنچا دیا جائے گا۔ ملازمہ نے کمرے میں آتے نرمین بیگم کا حکم سنایا۔ اماں جی، کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھے رائنہ بلایا کریں۔ ہمہ وقت کہی جانے والی بات اماں جی مسکرائی۔ انہیں یہ معصوم سی خانی بہت پسند تھی۔ انہوں نے بہت سنا تھا کہ خان بہت ظالم ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب سے خان حویلی میں کام کرنے لگی تھی ان کی معلومات میں اضافہ ہوا تھا کہ خان بہت خوبصورت، نرم دل، ضدی اور جنونی محبت والے بھی ہوتے ہیں۔ اگلی بار خیال رکھوں گی خانی بی بی، وہ نرمی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپی، آج ہم چھوٹے خان سے ملیں گے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ وانیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ بھی سب کی طرح چھوٹے خان کو ملنا چاہتی تھی، بچپن سے ہی چھوٹے خان کی تعریفیں سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی حویلی میں آمد پر وہ دونوں بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ شہزادی، وہ ہمارے سردار سائیں کا بیٹا ہے، جیسے سردار سائیں نرم مزاج کے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے نا، آپ پریشان مت ہو، محبت سے سمجھاتے وہ انہیں بہت پیاری لگی۔ یو آر گریٹ، وہ دونوں اٹھی ایک ساتھ اس کے گالوں پہ بوسہ لیتے باہر بھاگی۔ یہ بچے بھی نا کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل کے صاف، بنا کسی کی بات کا برا منائے ہنسنے کھلکھلانے والے، کوئی پیار سے سمجھائے تو سیکنڈ میں سمجھ جانے والے۔ کچھ لوگوں کو بچے بوجھ لگتے ہیں، لیکن بچوں کی قدر ان سے جا کر پوچھیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان معصوم جانوں کو بہت سمجھ کر ان سے جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان بچوں سے محبت سے پیش آئیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار، محبت، شفقت سے پیش آتے تھے۔ چھوٹے خان آ چکے ہیں، اس نے ماں بی کے الفاظ دہرائے۔ پری، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ میری زوجہ بنیں گی، ہماری ایک پیاری سی بیٹی بالکل آپ جیسی حسین لہجوں والی حور ہوگی۔ آپ کریں گی نا مجھ سے نکاح؟ بتائیں نا پری، میری زوجیت میں آئیں گی نا؟ پھر ہمارے درمیان حائل یہ سفید پردے، سفید پھول بھی ہونا ضروری نہیں ہوگا، پھر آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، دن رات میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ بھولے بھٹکے معصوم لہجے کے کچھ جملے اس کے سماعت ہوئے سر جھٹکتے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ بابا صحیح، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں، پھر میرے ہی سامنے میری محبت کو کسی اور کے نام کرنے کا سوچا بھی کیسے آپ دونوں نے؟ وسیع طرز پر بنی اس حویلی جس کی خوبصورتی کی مثال پورا گاؤں دیتا تھا، اس میں آج وہاں موجود ملازمین چرند پرند، یہاں تک کہ اس حویلی کے مکین بھی سانس روکے اسے آتش فشاں بنا دیکھ رہے تھے۔ وائٹ شلوار قمیض آستین کو کوہنیوں تک موڑے ہوئے شہزادوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ شیر کی طرح دھاڑتے سب کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اس سب میں صرف ایک ہی وجود نارمل کھڑا تھا، اس کا باپ جابر خان۔ اس کا بھائی پریشانی سے اس کی سفید رنگت کو سرخی میں بدلتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو خان، ہمیں حق ہے سارے فیصلے کرنے کا، تم سے پوچھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، سنجیدگی سے کہتے ہیں انہوں نے اسے باز پرس رکھنا چاہا۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا بابا صحیح، کیونکہ میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، دھیمے مگر مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ جابر خان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے جو کبھی نہیں بدلتا، برخوردار، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے فیصلے کو مان لو۔ کیسے مان لوں بابا صحیح، روح کے بغیر جسم ناکارہ ہوتا ہے، میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے وہ، آپ مجھے بے جان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ اس خوبصورت حسینہ کے عشق میں اس حد تک آگے جا چکا تھا جہاں کوئی حد، کوئی لحاظ نہیں، کسی کے جانے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ خان، کل سے ڈیرہ پر جا کر لوگوں کو اپنا وقت دو گے، اس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ اسے حکم سناتے وہ مردان خانے سے جانے لگے، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ جب سب کو پتہ ہے وہ پاگل پن ہے میرا، تو کیوں بابا، کیوں آپ لوگ مجھے مزید پاگل کر رہے ہو؟ اسے پانا میرا جنون نہیں، میری ضد ہے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑی تو میرے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں کپ کپائیں گے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی بابا صحیح، تو خدا پاک کی قسم، نہ تو وہ زندہ رہے گی نہ میں۔ شیر کی طرح کراتے ہوئے اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ زنان خانے میں موجود اس کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ بابا صحیح وہ ضدی ہے، اب ایک بار غور تو کریں، فواد سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فواد میرے شیر، تم نکاح کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنی اجرت کندھے پر ڈالتے مردان خانے سے نکلے۔ پیچھے فواد نے پریشانی سے اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے تھے۔
جہانگیر خان جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلنشین خان۔ جابر خان جن کی شادی اپنی ہی تازہ نرمین سے ہوئی تھی، وہ بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان، اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج، ہنسمکھ، رحم دل تھا، وہیں داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا، نہایت مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی پوری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھی۔ دلاور خان جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہروز سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی رائنا خان، جن کو حور کہنا مناسب ہوگا۔ پھولوں سی نازک گلابی ہونٹوں، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، باپردہ اور نہایت سادہ مزاج کی مالک تھی۔ پھول کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرہ پر چھایا نور و حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے گا، لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشین بیگم جن کی شادی اپنے ماموزاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، وہ بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں، ہانیہ وانیہ، شرارتی نٹکھٹ سی طبیعت کی۔ ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے، اور بہت خوش تھے کہ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رائنا کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں، وہ اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ولا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی، وہ ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہاں جو حقیقت میں تھا۔ میرا سر، وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سن کر ان سے ملنے جا رہی تھی کہ کسی چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکرا کر گرتی کہ سامنے والے نے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کے بازو پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ کر مسکرایا۔ شہزادی آنکھیں کھولیں، آپ محفوظ ہیں، وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑے فواد کی بھوری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ایک پل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی خوشبو فواد خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ کر ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خان سائیں، اس کو کھوئے دیکھ کر وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی۔ سبز آنکھوں کو چمکاتے معصومیت سے دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے سے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھیں، ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جھیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی، اسے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ اس کے دل تک بھی بامشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی، آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ تو محنت لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی، گلابی گانوں پہ گھنی پلکیں صاف فگن ہوئی، گھبراہٹ سے اس کی پیشانیاں رکلو تھی، دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں میں جیسے زنجیر سی ڈال دی۔ حیرت سے گنگ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آ گھیرا، وہاں سے بھاگتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی، دانتوں تلے دبائے لبوں پہ آئی شرمگی مسکراہٹ کو روکا، دل تھاما، پسلیوں سے سر پھٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر اب تک کام رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی، کمفرٹ سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ دی۔ کیا ہوا بیگم، آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں؟ دلاور خان تو زیادہ تر ڈیرے پر رہتے تھے، حویلی کے معاملوں سے یکسر انجان محرو خان کو پریشان دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ سائیں، چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ؟ آج انہوں نے بوال مچا دیا تھا، شیر کی طرح دھاڑتے وہ بس ایک ہی مالا جپ رہے تھے کہ وہ اپنی بچی سے شادی کی خواہش مند ہیں، لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنایا ہے کہ بڑے خان اور رائنا کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ محرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی، اپنے دل میں چھپے خدشات ان پر ظاہر کر گئی، جو نہایت سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیگم، آپ جانتی ہیں کہ خان کبھی بھی ہماری گڑیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ دلاور خان کی بیٹی ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ہے۔ خان مرتے مر جائے گا لیکن کسی بھی عورت کی توہین نہیں کرے گا، اور مجھے اپنی گڑیا کے لیے خان ہی پسند تھے، لیکن بھائی جان کے فیصلے کے آگے بھلا کسی کی چلی ہے آج تک؟ بس اب اللہ پاک جو چاہیں گے وہی ہوگا، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
عشاء کی نماز ادا کریں، ہم بھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ آسانیت سے انہیں سمجھاتے وہ کافی حد تک ان کا دل ہلکا کر چکے تھے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ اللہ پاک، میں گنہگار انجان ہوں تیرے فیصلوں سے، آپ کرتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک، بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک کہ آپ جو کریں گے اسی میں میری اور ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا پرنور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز طے کر کے جگہ پر رکھتی قرآن مجید چوم کر سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی۔ سورۃ الملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے وہ سب کو اللہ کی امان میں دیتی، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی، سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیا ہوا میری شہزادی، منہ کیوں سجائے کھڑی ہے؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی وہ جانتی تھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ ہی، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی موجود تھی۔ نیند نہ آنے پر اس کے روم میں آتی بازاریت سے بولی۔ وہ جو پہلے سے جانتی تھی مسکرا دی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی انہیں نیند نہیں آتی تھی اور وہ پوری رات آئینہ کے روم میں باتیں کرتی پائی جاتی تھی۔ اچھا، آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر رات آپ سورۃ ملک پڑھتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے پوچھا تھا، وہ کھل کر مسکرائی۔ روم سے گزرتے داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رائنہ کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے سورۃ ملک ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن حکیم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر سوچ سمجھ کر غور و فکر سے پڑھی جائے تو 30 دن تک اس کا اثر دل و دماغ پر رہتا ہے، جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی حکومت یا بادشاہت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا و آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے میری شہزادی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ، اس حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رسک ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر وہ بس اسے سنتا جائے۔ اسے دیکھنے کو دل مچلا، لیکن ابھی وہ اس کی نامحرم تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو بھی گنہگار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈپٹتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جن قدموں پر آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ واؤ، آپ ہی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے۔ وہ دونوں پرجوش ہوئی۔ پیاری میں نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کا نام مبارک ہے، ان کا ذکر ہی اتنا پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر گھر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، شاباش، ہم آپ کے پاس سو جائیں؟ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کیسی کشش تھی، سب اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے۔ اوکے، اسبات میں سر ہلاتے وہ لائٹ آف کرتی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ خان سائیں، نرمین بیگم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اعظم خان کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے وہ اپنے لاڈلے سپوت کی فکر میں گھل رہی تھی۔ ہنکارہ بھرتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی۔ بیگم، آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک سی معصوم بچی اس سر پھیرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی پھول سی بچی کو ایک جلاد اور جنونی انسان کے حوالے کر دیں۔ ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روبدار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمین بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے۔ بیگم، آپ بے فکر رہے، ہم آپ کے سپوت کو جھکا کر ہی دم لیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خفگی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ خوبصورت سے اس کمرے میں جہاں ہر طرف ٹوائز بکھرے تھے، دیوار میں نصب الماری، دائیں سائڈ 2 دروازے تھے، چینجنگ روم اور واش روم۔ کمرے کے بیچوں بیچ سنگل بیڈ پر موجود وہ نازک سے جان خواہ میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ ہر کلود پیشانی، بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی تیاری کر چکا ہے، گمبھیر بھاری لہجے میں کی سرگوشی سے اپنے بے حد قریب سنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھا، وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے میں سر پٹکتے دل پر ہاتھ رکھتے تیز ہوئے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ کتنی پاگل ہو تم الو، وہ بھلا اس وقت یہاں کیسے؟ لیکن وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا انہیں مجھ سے محبت ہے؟ خود سے ہی پوچھتے وہ کانوں تک سرخ پڑتی تکیے میں منہ دے گی۔ ہاں محبت ہے۔ قریبی گمبھیر سرگوشی ہوئی تو اس نے خوشی سے ڈولتے دل کو سنبھالتے دانتوں تلے لب کچلے اور سر اٹھا کر ایک بار پھر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ تو تھا نہیں۔ پھر یہ آواز، لگتا ہے میرے دماغ پر قابض ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ سب ہو رہا۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنی عجیب سی کیفیت پر ہنس دی۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا تھا، جلدی سے ڈریس لیتی واش روم گھسی۔ یا خدا، ہم تیرے گناہگار سے بندے ہیں، میرے مالک میرے حال پر رحم فرما، حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہوگی تو بھلا میں تو زندہ رہوں گا، مگر میرا دل وہ تو مردہ ہو جائے گا۔
مالک بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں ان سے ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے۔ میرا اندیکھا عشق ہے وہ، میرے دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے، ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا بس اتنی سی گزارش ہے، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو ان کے کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے ہی یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکن روک دیجیے۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے اور آسان بھی۔ فجر کا وقت تھا، وہ سجدے میں سر رکھتے خدا سے ہم کلام تھا، وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا، جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا وہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ نوکر کے کمرے میں فواد خان داخل ہوا۔ کیسے ہو دار؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میں تمہاری طرح، اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ داور، اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گے تو کیا پتا وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فواد نے سمجھایا۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا جب محبت خود کی ہے تو اسے حاصل بھی خود کر لوں گا، اور مانگا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنی ضد کی فکر میں گھل رہا تھا، کوہنیوں تک آستین فولڈ کرتے وہ سنجیدگی سے کھڑا ہوا۔ داور خود غرض مت بنو میرے بھائی، بے شک وہ پاک ذاتی ہمیں ہر چیز سے نوازتی ہے، مگر وہ بابا ہیں اپنے، اور میں بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بس پیار سے محبت سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ فواد نے سمجھایا، لیکن وہ داور خان تھا، کسی کی ایک نہ سننے والا۔ اگر میرا عشق آپ کو خود غرضی لگتا ہے تو وہی صحیح، مگر میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا۔ وہ اپنی اجروں کو کندھوں پر ڈالتے ضدی لہجے میں بولا۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے کیا تم جانتے ہو اگر خانی کو اس سب کا پتہ چلا ہو تو وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، کیونکہ تم سب کے سامنے ان کا کردار مشکوک کر رہے ہو۔ فواد نے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ لالا خدا گواہ ہے کہ میں ان کو نہیں دیکھا، وہ بچپن کی ایک جھلک سے ہی وہ مجھے اپنے اندیکھے عشق کی آگ میں قید کر چکی ہیں۔ اس الزام پر وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ یہ تم جانتے ہو داور، حویلی والے جانتے ہیں کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، لیکن ملازم لوگ وہ تو نہیں نہ جانتے کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، تم اس کی تذلیل کر رہے۔ وہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ داور خان غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے اس کی ہی کمزوری خانی کے متعلق کہا، ورنہ کسی کی اتنی کہاں مجال کہ اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں بھی ایک لفظ تک نکال پائیں۔ میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتا لالا۔ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیٹھتا وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کو ناراض کیے تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسا پلان؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، بھی آہستہ آہستہ سب بتانے لگے۔ واہ لالا کتنے کمال ہو آپ، آئی لو یو یار۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے جابر خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ کیسا ہے خان؟ میرے بچے خصیلے صحیح، مگر وہ سکڑو سرفرے شہزادے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرے بولے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں بابا، آپ کی مذاق کرنے کی عادت نہ گئی۔ داور نے مسکرا کر میٹھا طنز کیا تا وہ بھی کہکا لگا گئے۔ فواد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ساتھ تھے تو سب کر سکتے تھے، مگر ہائی ان کی ضد بالکل تمہاری طرح داور خان۔ وہ دو مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فواد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا، ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ خیر فواد جا کر شہر سے بہو کے لیے اپنے اور اس کے لیے بھی شاپنگ کرانا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کی بات پر داور نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو کیا۔ فواد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پشت کو دیکھا، جاتے جاتے پہلے سے بھڑکتی آگ میں گھی ڈالنا ضروری تھا۔ السلام علیکم، ہم ابھی میرا ناشتہ دیں، رائنا نے کچن میں آتے کہا، جہاں ساری ملازمہ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی، اس کے آنے پہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا ناشتہ لا ہی رہے تھے، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ اماں بی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کوئی زحمت نہیں ہے اماں بی، آپ کھانا دیں، بس میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا تو خادمہ نے ٹرے میں ایک جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑائی۔ وہ شکریہ کہتی وہیں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں بھی خانی کتنی پیاری اور نرم دل ہیں۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا تو اماں نے اسے جھڑکا۔ ماشاءاللہ کہو بانو، کیوں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے؟ میں تو بس، وہ من منائی تو اماں بھی نے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حجاب سیٹ کرتے وہ وانیہ اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے دلاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی کالج روانہ ہوئی۔ خان میرے بچے، نرمین بیگم اس کے نفاست سے سجے روم میں آئی، جہاں وہ یہاں وہاں چکر لگاتے غصے سے مٹھیاں بھیجتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی جنت کو دیکھ کر کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے آنچل میں چھپ گیا۔ ماں سعید کیسی ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنے سال بعد اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے، جس کی تم جیسی نیک اولاد ہو تو اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کو دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور کھڑی ناک، نابی لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چہیتا تھا۔ خان آج ہی تو آپ آئی ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیعت رکھ لیا؟ نرمین بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گویا ہوئی۔
ماں صحیح آپ جانتی ہیں اس پری کے لیے ہی میں لندن گیا تھا تاکہ اپنے بل بوتے پہ کچھ کر سکوں۔ جب سب کو پتا تھا کہ وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح طے کرنے کا مقصد، بابا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میری سانسوں کی وجہ ہے، پھر بھی اور آپ نے بھی انہیں نہ روکا، بولتے وہر میں شکوہ کر گیا۔ یہاں خواتین کی چلتی ہی کب ہے خان، یہاں صرف مردوں کی حکومت ہے، اپنے بابا صاحب سے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے، نرمین بیگم نے سمجھایا۔ نہیں ماں صاحب، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، کیونکہ داور خان نہ کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے دندیا مسکراہٹ سے کہا، میری جان اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ ایسی ضد کا، تمہارے بابا اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ ماں صاحب انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے وہ ہنس کر گویا ہوا تو نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری، اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی، پورے گاؤں میں سب سے خوبرو مغرور ضدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی، پیچھے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لالا؟ ہانیہ اور وانیہ نے لاؤنج میں آتے بے صبری سے کہا۔ کالی شلوار قمیص پر کریم کلر کے اجرک کندھوں پر ڈالے، آستین کو فولڈ کیے، ٹانگ پر ٹانگ جٹھائے وہ مغرور شہزادہ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھتے دلاور اور اعظم خان کی گفتگو سن رہا تھا، اس کے ساتھ ہی فواد بیٹھا ان کی باتوں میں شریک تھا۔ وعلیکم السلام شہزادی، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولا تو وہ دونوں وہیں بڑے صوفے پر براجمان ہوئیں۔ فواد نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا جو اسے نظر ملتے ہی نظریں پھیر چکی تھی، کہ سمجھا شاید وہ اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کر آئے ہو؟ ہانیہ نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگز کو پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا، وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگی۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلاور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئی۔ مامو جان ہم نے خانی آپی سے اپنے ڈریس تیار کروا لیے ہیں، بس جیولری چاہیے جو آج ہی ہم خاتمہ سے کہہ کر منگوا لیں گے، ہانیہ پرجوش سے بولی۔ ہاں آپ لوگ تو یوں کر کے تیار ہو جاتے ہو، ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا، بال بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جویلری پسند کرو۔ وانیہ جو شروع ہی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ہانیہ نے کوہنی اس کی کمر پر ماری تو وہ دانت لبوں تلے دبائے خاموش ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی جو کہکا دبائے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر ان سب کا ضبط ٹوٹا اور پوری خان حویلی ان کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم، مہرو بیگم حویلی کی دیواریں حق تک ان کے کہکے سن رہی تھی۔ ہماری شہزادیوں کے تو دکھ ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر ہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا بھی میک اپ کرنے کی زحمت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی شہزادیوں کے لیے بیوٹیشن بلوائی ہے۔ بمشکل ہنسی روکتے داور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا کہکا بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ہی ان کی نظر اتاری۔ یس موبائل رنگ ہوا تو یس کرتے کان سے لگایا۔ سر میم پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے، سامنے سے کلیم نے جو کہا تو داور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے، اس کی بھوری آنکھوں میں گلابی پن چھانے لگا۔ کیچ ہم، مٹھیاں بیچ سے سختی سے کہا اور کال کٹ کی تو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شہزادی آپ لوگ یہ بیگز ان کے روم میں لے جائیں، بمشکل دھیمے سے لہجے میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج سے ہی نکل گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے اور ہاتھوں کی ابری رگوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، نہ جانے کس کی شامت آئی تھی۔ اوکے، وہ دونوں کندھے جھکائے بیگز اٹھاتی رائنا کے روم کی طرف بڑھی۔ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فواد لالا نے تمہیں پرپوز کر دیا اور میس نے تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا؟ اس کے حجامے سے نظر آتی آنکھوں کو دیکھتے وہ کھڑی ہوتے غصے سے مٹھیاں بھیجتی بولی، میری ماں اب بتا تو رہی ہوں، اس میں اتنا غصے ہونے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے واپس بٹھاتے کہا، وہ گرلز کالج گاؤں سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں وہاں حجاب میں ہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہانی ان کو شادی تو خانی آپی سے ہو رہی ہے، تو تمہیں اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ مشکوک لہجے میں کہتی پیشانی مسلنے لگی۔ کوئی مقصد نہیں ہے، انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ شہزادی آپ کا شہزادہ۔ اس سے زیادہ وہ بول ہی نہ پائی۔ رائنا جو اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی ان کی طرف آ رہی تھی، ان کی باتیں سن کر اس کے پاؤں تلے زمین کھسکی، لیکن پھر مسکراتی ہوئے ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ تو وانیہ کے دماغ میں کچھ کھچڑی پک کر کوئلہ ہوئی، آپی نامحرم سے بات کرنا، اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رائنا جانتی تھی وہ کس کے لیے بات کر رہی ہے، برا منائے بغیر وہ اس کا حجاب صحیح کرتی، نرمی سے گویا ہوئی۔ نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، بہت دل چاہتا ہے کہ نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائیں، اس کی محبت اور اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار بندہ کتنی میری فرما برداری کرتا ہے، مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے ناراض کر کے نامحرم کے قریب ہو جائے گا۔ بعض اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتا ہے، یہ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے بس، کیونکہ گناہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی لذت رکھی ہے، یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔
محبت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معاوضے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوں گی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی شہزادی۔ اس کی باتیں سن کر ہانیہ کا دل اداس ہوا، آخر جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے اسے آن گھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ چلیں بابا آگے۔ دلاور خان کو دیکھ کر وہ ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ گئی۔ وہ دونوں مسکراتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، جو قدرے سنسان جگہ تھی، کتنے میں اسے ایک پراڈو اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس نے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ وہ پراڈو تیز رفتار سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی کہ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بکھلایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا، وہ خان تھا۔ کار رکی، اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کے سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، بھوری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کوہنیوں تک فولڈ کی آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازوں کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئیں۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ سامنے کھڑے مغرور شخصیت میں اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان صاحب مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے دیر ہوتی وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکتے گڑ گڑانے لگا۔ غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ کرایا، شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا جیسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ صحیح معاف۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کی آنکھوں میں لگے کہ اس کی دردناک چیخیں اس سنسان علاقے میں دور دور تک جانے لگیں، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہوا کہ دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے دلنشیں بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاء اللہ پھپھو، قربان جائے، میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس پر صدقہ واری گئیں۔ پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، صوفے پر بیٹھتے سے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار بھی وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا سب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی تو فواد نے فوراً سے پہلے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ بیٹا سائیں، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھپھو جان میرے، فواد نے کہہ کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے، اس کے لیے کچھ بھی؟ فواد مسکرایا۔ صرف اس کے لیے؟ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر، ہانیہ کا رشتہ آیا، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہاں کر دوں۔ انہوں نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پر وہ تو میری ہے پھپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا تو دلنشیں شاہ ہنسنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے اور وہ کچن میں گھسی رائنا اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اور کوئی نہیں، فواد خان ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کپ لیے جانے لگی تو فواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے خانسا، جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ، وہ دھیمی آواز میں کرایا۔ ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فواد نے لب بھینچتے سے دیکھا جو نظریں جھکائے کام پہ جا رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا۔ اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح پھرر ہو جاتی تھی۔ رونا بند کریں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کے گدھے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ ہانی، اگر اب رونا بند نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظریں چرائی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سو کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، ریلیکس ہوں اور یہاں بیٹھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ ہی گئی۔ جتنا یہ وائبریٹ ہو رہی ہے اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن تو کام آتی، دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا۔ لگتا ہے جنون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنسے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور ہانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔
کیا یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی تو بنے بنائے پلان پر مٹی ڈل جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہیے انہیں ہماری؟ ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پرجوش ہوئی تو ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو، کل تم، وہ انہیں ایسے سے بتانے لگا جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانیہ کا خوف سے رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نہیں کروں گی، ماموں جان مار ڈالیں گے، ہانیہ نے صاف انکار کیا تھا۔ فواد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں مارنے لگے؟ مجھے ماریں گے؟ اب کوئی جون چرا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہو سکیں، اور ہم دونوں بھی۔ وہ ڈپٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس معصوم کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم آن ہانی، بی بریو، کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ڈرنا ہے، جس کے لیے تو تمہیں پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہانی ابھی اس دن آپ نماز پڑھنی تھی، آپ کو یہ نہیں دیکھ سکا، آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ فواد لالا یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دکھائے۔ یلو اور گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا، جسے دیکھ کر رائنا کا مسکراتا چہرہ مان پڑا، کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند کی ہے۔ یلو پاؤں کو چھوتا فراک جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیسہ کام کیا ہوا تھا، گرین کلر کی چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ یہ اچھا ہے۔ ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شبہ خیر، کل آپ کی مائیوں ہیں، سو جائیں۔ ڈریسز سمیٹ کر الماری میں رکھتی وہ باہر کو بڑی۔ رائنا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتے خود بھی کمفرٹر میں چھپے سونے لگی۔ ہانی اپی کو فراک پسند آیا ہے، ہانیہ نے داور کو شری نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بھوری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنسنے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ وانیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گھری سے نوازا۔ ہنس لو، کیا پتا کل بابا سائیں کے سمجھ تو سب گئے ہوں گے۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ ڈرانے کے لیے بولا، تاکہ ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھا۔ لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملیں گے، اوکے، گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے وہ فات کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا۔ لالا کا کام کیا کر دیا، شہزادی سے گڑیا بن گئے؟ وانیہ نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے اسے گھورا اور گھپ اندھیرا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیگم کب تک یوں روٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ نبین بیگم کی ناراضگی وہ کب سے محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد وہ روم میں آئی تو نبین بیگم کمرہ سمیٹتی نظر آئی۔ ہمارے روٹنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سائیں؟ ہماری اوقات آپ ہماری تذلیل کر رہی ہیں، وہ سخت لہجے میں نظریں ان کے چہرے پر گاڑتے دھیمی آواز میں کرائے۔ نبین بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، اب بھی وہ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معافی چاہتے ہیں سائیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی جانے لگی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئے۔ آپ کیوں اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں بیگم جو ہمیں آپ سے سخت لہجے میں بات کرنے پر مجبور کرے؟ ان کے آنسو انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے مسکرائے، تھوڑا سا غصہ، اور ان کی بیگم کی حالت پتلی ہونے لگتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا میری جان ہے، چھوٹا سا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، میرے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے، اگر غصے میں اس نے کچھ کر دیا تو۔ خوف سے کہتے وہ خود ہی پریشان تھی۔ جتنا میں آپ کو سپوتوں کو جانتا ہوں، اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا بھی، آپ بس تیاریاں کریں، آج دلہنوں کی مہندی ہے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ ان کا سر تھپکتے باہر کو بڑھے۔ دلہنوں کی؟ نہ سمجھی سے ان کی بات دہرائی، پھر سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر باہر کو بڑھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے کہ رائنا کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر مہرو بیگم کا دل بے چین ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟ مہرو بیگم نے اس کے قریب جاتے ٹوکا تو وہ مڑی تو اس کی طرف سے رخ ہی موڑ چکا تھا، لیکن کمبخت دل اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ مورے بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کے آ جائیں گے، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ جانے دے بچی کو، جلدی آ جائے گی، اعظم خان نے کہا تو وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد آپ میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے فواد کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کو چل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھے۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں، اوکے؟ اس کا سر چمتے دلاور خان نے کہا اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ لی۔ خان سائیں، خانی بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے۔ مردان خانے میں وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محبوب گفتگو تھے کہ کلیم ہانپتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کر کہا۔ وہ سب فوراً اسے کھڑے ہوئے، اس کی بات سن کر وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ ہی منٹ میں کالج کے اندر تھا، جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بھری نظریں اس پر جم سی گئیں۔ جو وائٹ کف لگے سوٹ میں کالی اجرک کندھوں پر ڈالے وہ بادشاہوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ، جس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے کی ابری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ شعلے گلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا، جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ خان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا، سنا ہے تمہاری حویلی کی تڑاخ، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا، تو تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لا سکو؟ زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارتے وہ شیر کی طرح دھاڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں
सहमी एक दूसरे के अंदर छुपने लगी। थप्पड़ ऐसा पड़ा था कि मलक सफदर को अपनी छठी के दांत याद आ गए थे। डर इसकी आंखों में वाज़िया था। वो दोबारा इस पर हाथ उठाता कि कलीम ने इसके कान में सरगोशी की थी। वो सर झटक कर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाते रायना को ढूंढने लगा, मगर वहाँ नहीं थी। वो क्लासेस में जाकर देखने लगा, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। अब इसे रायना की फिक्र सताने लगी थी। कुछ सोचकर टेरेस पे गया तो ठंडी हवाएं इसके माथे पर बिखरे बालों के साथ छेड़खानी करने लगी। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। वो वापस जाने को पलटा। छोटे खान, सहमी सी लरजती आवाज़ पर वो चौंका। इर्द गिर्द देखा, वो कहीं नहीं थी। कुछ टैंक वहाँ मौजूद थे जहाँ से वो गाउन में छुपी निकली लंबी पलकों की छलमन से आंसू टपकते इसके हिजाब में जज्ब हो रहे थे। एक बार नजरें उठाकर इसे नहीं देखा। इसके आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। वो बेचैन हुआ, लेकिन बेबस था। वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो इसकी नहीं थी। आप रोए मत, चले नीचे, आपके बाबा आपका वेट कर रहे हैं। भटकती नजरों को बामुश्किल नीचे झुकाए वो संजीदगी से बोला था। रायना जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते सहमे खरगोश की तरह दिलावर खान के हिसार में जा छुपी। कितनी लकी हैं ये, खुद तो प्यारी हैं सो हैं, लेकिन शौहर भी माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। दावर ने किसी लड़की की सरगोशी सुनी तो लब दबाए मुस्कुराहट रोकी। दिलावर खान इसे लेकर गाड़ी में बैठते हवेली की तरफ रवां हुए। इनके पीछे ही दावर अपनी गाड़ी में था। हर तरफ कहमा कहमी थी। दूर दूर से लोग खाना काबा की ज़ियारत को आए थे। वही वो दोनों इस पाक ज़मीन पर बैठे थे। इनका निकाह पढ़ाया जा चुका था। वो इसके कंधे पर सर रखे इसको तलावत करके सुन रही थी। इसके दिल का आवाज़ इसके कानों में रस घोल रही थी। एक सुकून दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। इसने तलावत ख़त्म करते दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मुकम्मल की और सर झुकाकर इसे देखा जो उसके कंधे से लगी पुरस्कून थी, और कुछ पढ़कर इसके ऊपर दम किया। मेरी जान, इसकी पेशानी पर लब रखते अपना पूरा हिद्दत लम्स छोड़ा तो वो मुस्कुरा कर आंखें वार करती इसे देखने लगी, मगर वो था हवेली अपने कमरे में मौजूद थी। या अल्लाह, धड़ धड़ करते दिल पर हाथ धरते वो मुस्कुराई। इसका निकाह तो ऊपर पहले से हो चुका था, लेकिन वो इंसान जो भी था वो फवाद नहीं था। वो आवाज़ वो कैसे न पहचानती, कल ही तो इसने इसे मुखातब किया था। छोटे खान, इसकी आवाज़ के साथ इसकी आंखें भी हैरत बेयकीनी से थी। छोटे खान, डरी सहमी सी लरजती आवाज़ इसके समात हुई तो वो झट से उठ बैठा। इर्द गिर्द देखा, वो कहीं नहीं थी। होती भी कैसे, वो भी नामहरम थी इसकी। अब तो आपने मेरे ख्वाबों पर भी कब्जा जमा लिया है, वो खुद ही कहते मुस्कुराया। लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट खेल रही थी। अब गुजारा नामुमकिन है खानी। वो अपने बालों में हाथ फेरते लबों को दांत तले दबाते सोचने लगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मौसम भी काफ़ी खुशगवार था और खिलाफ मामूल आज हर तरफ गहरी खामोशी छाई थी। हवेली में कोई मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। इतने में हवेली की दरो दीवार दिल खराश चीख से काम उठी। हवेली के मुकीम जिसमें दिल नशीन शाह भी थी बाहर आए तो इन सब की आंखें हैरत से फटी। फवाद खान साहब गन हानिया के सर पर रखे खड़े थे और हानिया बीबी गन अपने सर पर महसूस करते ही बेहोश होने के करीब थी। दिल नशीन शाह ने लब भेजते मुस्कुराहट रोकी। खान मेरे, ये क्या कर रहे हैं आप? नरमीन बेगम जल्दी से इसके पास आई। बस कर मोरे, क्या आपको नहीं मालूम कि इस लड़की का रिश्ता बचपन से मेरे साथ तय था? फिर भी आप लोगों ने मेरी जान अजाब में झोंक रखी है। इसकी पेशानी पे गन का दबाव बढ़ाते हुए गुस्से से पागल हुआ। आजम खान सीने पर हाथ बांधे इनके ड्रामे देख रहे थे। लाला साईं, आपकी शादी शहजादी से ही होगी, आप बेफिक्र रहें, लेकिन प्लीज़ गन हटा दें। दावर ने मसनूई परेशानी से कहा तो आजम खान ने अपने सपूत को घुराई। औलादें क्यों भूल जाती हैं कि इनके बाप ने दुनिया देखी है। अरे गन रखो, इसकी ताबेदारी से गन हटाते देख। दावर का दिल चाहा अपना माथा दीवार में दे मारे। मैं तब तक ये गन नहीं हटाऊंगा जब तक बाबा साईं ना कह दें कि हमारा निकाह आज ही कराएंगे। वो ज़ोर से बोला तो आजम खान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया, जिसे देखते फवाद की सांसों की हानिया का वजूद लड़ने लगा था। हाँ खान, चलाओ गोली, हम भी देखें आजम खान के बेटे में कितना दम है। मूँछों को ताव देते हुए इत्मीनान से इसके उड़े रंग देखने लगे। बाबा साईं क्या कह रहे हैं, आप मान जाए निकाह के लिए? दावर ने कहा। फवाद खान, गोली चलाओ। दिलनशीन शाह को पता चल चुका था कि इनके भाई को सब मालूम हो चुका है। सांस रोके वो अब इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। नाटक ही करना था तो कम से कम गन ही असली रख लेते। प्लास्टर की गन उठाकर तुम लोग कत्ल करने चले हो। इसके हाथ से प्लास्टर की गन लेते हुए तमस्खराना नज़रों से दावर खान को देखते हंसे तो तजलील से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। दिलावर, काजी साहब को बुलाओ, आज ही इन चारों के निकाह होंगे हमारी मर्जी से। वो ज़ोरदार आवाज़ में धाड़े तो हानिया सहम कर फवाद के पीछे छुपी। वानिया रायना के साथ बातों में मसरूफ़ थी कि ताकि वो बाहर के नाटक को देख या सुन ना सके। दावर मुठियाँ भींचे वहाँ से वॉकआउट कर गया। भाईजान, आप क्यों तंग कर रहे हैं इन्हें? बता देना कि आप ये सब दावर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। दिलनशीन शाह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बच्चे, आपके भतीजे की ज़िद तोड़वानी है। मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे कहे कि इसे खानी अपने निकाह में चाहिए। वो मूँछों को ताव देते मुस्कुराए। दिलनशीन शाह ने सर पकड़ा। इधर ये ज़िद्दी बाप, वहाँ इनका पागल बेटा, दोनों ही ज़िद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदारी दिखाएं। आखिरी कोशिश की मगर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया तो दिलनशीन साहबा ने सर झटका। ये घबराहट क्यों? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? इन दोनों को अपनी उंगलियां मरोड़ते देखकर वानिया शरीर हुई थी। हानिया ने इसे घूरा। घबराहट क्यों? हम कौन सा किसी का शौहर चोरी निकाह करने जा रहे हैं भाई, ज़ाती शौहर बनेंगे।
تم چپ کر جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑھ دوڑی تو وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ مہرو خان نے رائنا کے کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراک میں ریڈ حجاب، چہرے پر بے تحاشا معصومیت تھی، سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اسی طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر والدے و ماں بی کو غریبوں کو دینا کا کہتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی، جو مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سائی، رائما نے دھیمے لہجے میں کہا، نہ جانے کہ اس کا دل اداس تھا، بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کسی اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا۔ جبکہ ہانیہ ان کے دل نشین شاہ کے گلے لگے رو پڑی۔ دل نشین شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آ جائیں، نیچے بلا رہے ہیں، خادمہ نے آ کر کہا تو مہرو بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑائی۔ کہاں رہ گئی مہرو؟ نرمین بیگم نے کہا کہ انہیں زنان خانے میں ان کو داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہاں کئی عورتیں موجود تھیں، اس لیے وہاں بڑے صوفے پر بٹھایا گیا۔ حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ اعظم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا۔ رائنا، دلاور خان، ولد دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنسوں کا ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھی۔ اعظم خان نے اس پر داور کی اجرت اڑائی۔ ہانیہ، فراز شاہ، ولد فراز شاہ، آپ کا نکاح فواد خان ولد اعظم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اعظم خان نے پوچھا مگر وہ کپ کپاتی خاموش بیٹھی تھی، آنسو اس کے گلابی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے کہ سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر کے اس کے لرزتے دل کو ڈھارس ملی۔ قبول ہے۔ کپ کپاتے لب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کے گلے لگے رو پڑی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فواد کی شال لپیٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے دعا کی اور زنان خانے سے نکلے۔ مہرو بیگم رائنا کو گلے سے لگاتے رو پڑی۔ دل نشین بیگم بھی سے خود میں رو رہی تھی۔ وانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا تھا۔ آج سے یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، فکر مت کرنا، آپ دونوں ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آئی ہیں۔ نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا اور انہیں واپس سے روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی نوافل ادا کر لیں شکرانے کے۔ رائنا نے اپنے گرد لپٹی شال نماز سٹائل میں لپیٹی۔ وضو وہ پہلے سے کر چکی تھی، وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہوئی۔ دوسری طرف فواد اور داور سے احباب و قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی اور مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ داور کی خوشی کے انتہا نہ تھی، اس کی پری اس کی ہو چکی تھی، اس کی دنیا سے مل چکی تھی، سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ فواد بھی خوش تھا، اس کی بچپن کی محبت جو مل گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ یہ کیا بک رہے ہو تم فواد؟ اعظم خان دھاڑے کے فواد نے سر جھکایا۔ یہ سچ ہے بابا سائیں، اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے خود بچ گئے، مجھے پھنسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں داور سے گویا ہوا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے الجھو گے؟ اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے دھیمی آواز میں کرائے۔ بابا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فواد سے معافی مانگی۔ تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو رون کر ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے بابا، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ مشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی۔ برخودار، اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے باہر کو بڑھے۔ آئی ایم سوری بھائی، داور نے اس کے کندھے میں سے کندھا ملاتے اداسی سے کہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ارے خان صاحب آپ تیار ہوں، جلدی سے، آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ شرارت سے کہتے اسے لیے اس کے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا، یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی روم میں بیٹھی تھی۔ یلو فراک اور گرین چوڑی دار پجامے کے ساتھ گرین حجاب اور کندھوں پر داور کی شال لپیٹے وہ حسن میں حوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پیلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے کالے بال پشت پر بکھرے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رائنا کا بازو پکڑتے کہا، وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی معصوم شکل دیکھ کر گہری سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے، من کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ ہائے ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئیں اور اسے لیے باہر چلی گئیں۔ زنان خانے میں انہیں صوفے پر بٹھاتے وہ پیچھے ہوئی تو سبھی خانے کے حسین پرنور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ سب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। नरमीन बेगम ने इसके ऊपर से पैसे वारते सदके में दिए और इन दोनों की पेशानी चूमी। दिलनशी और महरू भी इनकी बुलाएं लेती रस्म करने लगी। छोटी सी प्याली में उपटन पड़ा था। सब बारी बारी आते इनके गाल हाथ और पाँव पे उपटन लगा रही थी। सबकी नजरें तो बस रायना पर टिकी थी और जो बिना मेकअप के ही इतने चमक रही थी। मोरे, हानिया ने दिलनशीन शाह को बुलाया तो इसकी तरफ झुकी। मोरे, मेरी कमर दुख रही है, अल्लाह का वास्ता है बस कर दी और छोड़ा ही कमरे में। 2 घंटे हो चुके थे। नेह की जगह पर बैठे तो वो मस्कीन सी सूरत बना गई। वानिया, बहनों को ऊपर ले जाओ, हम खाना भिजवाते हैं। नरमीन बेगम ने रायना की थकन से सुर्ख होती रंगत देखकर कहा तो वह सर हाँ में हिलाती इन्हें अपने कमरे में छोड़ गई। वापस आते इन दोनों के सामने हाथ फैलाए। बच्चे, आज बुध है, आप जुमेरात को आना। दावर ने इसके हाथ को देखते नरमी से कहा तो जहाँ फवाद का कहका गूंजा वहीं वानिया ने खफगी से इसे घूरा। लाला, हम आपको फ़कीर नहीं लगते हैं तो ठीक जाए यहाँ से। अरे नहीं नहीं गुड़िया, ये लो। दावर ने एक गिफ्ट इसके हाथ में पकड़ाया और नज़र चढ़ाकर फवाद को आंख मारते अपनी बीवियों को देखने के लिए अंदर चले गए। मोरे, खुशी खुशी जैसे ही वानिया ने गिफ्ट का डब्बा खोला, एक मुक्का सीधा इसकी नाक पर बजा। कुछ पल तो वो सदमे में खड़ी रही, फिर होश में आती चीखी और पाँव पटकते दिलनशीन शाह के पास जाने लगी। वो जो इसकी शॉल में सुर्ख चेहरा छुपाए बेड पर लेटी थी, आहट पर दिल की रफ्तार तेज़ हुई। वो शॉल का घूंघट बनाए उठ बैठी। अब तो मैं इस पर्दा को भी हमारे दरमियान आने की इजाज़त नहीं दूंगा। खानी इसके घूंघट को उठाए वो ज़मानियत से बोला तो रायना को अपना दिल कानों में गूंजता महसूस हुआ। माशाल्लाह, इसका घूंघट उठाए उसकी जानब देखते बेसाख्ता इसके मुंह से निकला तो रायना खुद में सिमटी। शर्म से भारी होती पलकें लर्ज रही थी। अजीब सी कैफियत थी इसकी, पुरतपश नज़रों का असर था कि वो पहलू बदलती जैसे कहीं छुप जाना चाहती हो। इसका गुलाल बखेरता चेहरा इसके दिल की धड़कन बढ़ा गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप मिली। अचानक ही वो बेड पर लेटकर इसकी गोद में सर रख गया। रायना ने घबरा कर इसे देखा। एक लम्हे को तो जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। भूरी चमकती आंखें, मगरूर खड़ी नाक, अनाबी लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट, हल्की बियर्ड, नज़रों से ही दिल में माशाल्लाह कहते हुए नज़रें इसकी गले में पहनी चेन को देखने लगी। इसके नर्म नाजुक से गुलाबी हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रखा तो रायना खुद में सिमटी। आप कभी झूठ नहीं बोलती ना? भूरी आंखों में खुमार की सुर्खी लिए उसकी नम होती गर्दन और सुर्ख होंठों को देखते नजरें चुरा गया। रायना ने इस बात में सर हिलाया। बोले और मेरी तरफ देखे। इसके चिन को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। भूरी आंखों में इश्क की आतिश। वो घबरा कर इसकी आंखों पर हाथ रख गई। इसके नाजुक से हाथ अपनी आंखों पर महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। काश ये लम्हे कभी ख़त्म ही ना होते। वो इसके हाथों को लबों से छूते फिर से अपने सीने पर रख गया। जी तो बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ? बेबाक सी निगाहें इसके हिजाब में लिपटे हसीन चेहरे को देखने लगा। इसके सवाल पर रायना गड़बड़ाई। बताएं, अपने नए नए शौहर की बात नहीं मानेगी आप मेरे मजाजी खुदा हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं। वो नज़रें झुका के गोया हुई दिल के कोरे कागज़ पर दावर खान लिख दिया गया था। इसके साथ होते दिल भी पुरस्कून था। क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? धड़कते दिल से पूछा। कहीं वो इनकार ना कर दे। रोम रोम इसके जवाब का मुंतज़िर था। रायना की खुशबूदार सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस करते इसकी आंखों में खमार छाया था। मुझे आपकी सीरत पसंद है, आपका सबसे इज्जत से बात करना, सनफ़ नाजुक को इज़्ज़त व एहतराम देना, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। और निकाह के 3 बोलों में इतनी ताकत है कि वो 2 अनजानों को भी एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। बिना कुछ कहे ही वो इसे मज़ीद अपना दीवाना कर गई। इसका दिल कर रहा था वो बोलती रहे और वो इसे सुनता रहे। अजीब सी कशिश थी कि इसका मन किया बाहर में जाएं, रस्में इन्हें हमेशा के लिए खुद में छुपा लें, मगर फिर आज़म खान को याद करते इसने कानों को हाथ लगाया। आपके हाथ बहुत गर्म हैं, आप अपने शौहर से बहुत वफ़ादार होंगी रायना। आंखें बंद करते हुए उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। इसके नम होती पेशानी वो खामोशी से इसके चेहरे को तक रही थी। इसके दिल की धड़कन इसे दुनिया के हर सांस से दिलकश लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि सरदार साई ने छोटे खान की बात मान ली। महरू बेगम ने दिलावर खान के सर पर मसाज करते कहा तो वो भी मुस्कुराए। हम खुश भी हैं लेकिन अपनी बेटी को रुखसत करने का दुख भी। बेशक वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएगी मगर पराई तो हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी खाने की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। नम आंखें बंद करके इसको याद करते मुस्कुराए तो महरू बेगम ने भी मुस्कुरा कर सुम आमीन कहा और इनके बालों में मसाज करने लगी। हानी, फवाद ने कमरे में आते इसका हाथ पकड़ा तो अजनबी से इसके मर्दाना सख्त हाथ देखे। नरम और नाजुक दिखने वाली हानिया के मर्दाना हाथ वो हंसा। खैर फिर भी कबूल ही हो मुझे, दिल ही दिल में खुद से कहते वो उसकी तरफ झुका। ड्रेसिंग रूम में खड़ी हानिया ने मुंह पर हाथ रखते वह मुश्किल अपना कहका रोका। हानी, आज तुम वाइब्रेट नहीं हो रही, खैरियत? इसके गिर्द हाथ बांधते इसकी कंधे पर चिन रखी। हानी, इन कुछ दिनों में तुमने ज़्यादा खाना खाया, देखो कैसे मोटी हो गई हो कि मेरी बाहों में भी नहीं समा रही। दुपट्टे में छुपा कलीम दांतों तले दुपट्टा दिए असल में शर्माने लगा था। हानी, तुम नहाती नहीं हो क्या? इसका रुख अपनी जानब करते हुए तशवीश ज़्यादा लहजे में गोया हुआ अपने सीने से लगे कलीम को देखते एक चीख के साथ उसे खुद से दूर फेंक गया।
میری ہانیہ کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کڑی ہانیہ کا کہکا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کلیم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا۔ کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی، وہ دھیمی آواز میں کرایا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ غصے میں تھا، اس کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہا اس سے پہلے وہ بولتا کہ دروازہ کھلا اور یلو شرارے میں وہ اپسرا باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اپٹن لگا دیکھ وہ اس کی جانب جھکا تو ہانیہ نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس وس کر دیتا تو؟ سوچ کر ہی اسے اکائی ہانیہ نے مسکراہٹ روکتے سے دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا ہے، میں بھی کروں گا، وہ کہتے ساتھ اس کے گال پر جھکا۔ اس کا تپش زدہ ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ خود میں سمٹی، حیا سے پل کے جھک گئی۔ اتل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنا گئی، جسے دیکھتے ہوئے اس کی شارک پر بوسہ لیتے اس کے کان کی لو پر لب رکھے۔ نکاح مبارک ہو، اب تو پوری طرح سے میرے نام ہو چکی ہیں، اس کے گال سے گال مس کرتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی، ماتھے پر ننھی ننھی پانی کی بوندیں آئیں تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ ہانیہ کی سانس میں سانس آئی۔ ویسے تو میں جانتی تھی کہ میرے بھتیجے ذرا بے شرم ہیں، لیکن اتنے بے شرم ہیں یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دل نشین بیگم کی آواز پر وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور مڑ کر بند دروازے کو کھولا۔ پھوپھی جان، میں تو بس مبارکباد دینے آیا تھا، وہ کسیانی ہنستے بولا تو دل نشین شاہ نے اس کو اور پیچھے کھڑی ہانیہ کو گھورا جو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھسی، وہ بھی دانت دکھاتے وہاں سے چلتا بنا۔ کہاں گیا؟ کہیں شادی کے بعد بھاگ نہ گیا ہو؟ اعظم خان نے تنزیہ کہا تو نرمین بیگم نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی سرکار سائیں، وہ آپ کی ہی اولاد ہے، اپنی بیوی کے کمرے میں ہیں جناب، نرمین بیگم نے جلدی میں کہا اور خود بھی شرما گئی۔ تو اعظم خان نے کہکا لگایا، بیگم آپ بھولی نہیں ان دنوں کو؟ ویسے کتنے حسین دن تھے، ہم بھی حسین تھے۔ جی اب تو آپ بڈھے ہو گئے ہیں، وہ ہنس کر بولے تو اعظم خان نے انہیں گھورا، پھر میں نے خیزی سے مسکرائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں۔ استغفار خان سائیں، آپ کے 2 جوان بچے ہیں جن کی آج شادی ہے اور آپ یہ؟ وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئی اعظم خان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو شرما کر پلو کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر لیٹے شہزادے نے جیسے ہی کروٹ لی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی۔ خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں وا کرتے بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اٹھا، ارد گرد دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ وہ بنا پلک جھپکائے سے تکے گیا۔ سفید ہیرے کی طرح دھمکتی رنگت، جھکی ہوئی سنہری آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی نوز پن جس پر ہیرا جڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ سرخ ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، اس کے ہلتے لبوں کو اس نے لمبی سانس بھری۔ خماری بھری نگاہوں میں مدہوشی چھانے لگی تھی، سادگی میں وہ اتنی حسین لگتی تھی۔ جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگھار کرے گی تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا، رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ خان سائیں، نماز قضا ہو جائے گی، وہ اس کے چہرے کو تکتے گویا ہوئی جو انابی لبوں کو بھینچے، چوڑی پیشانی پر بے ترتیب بال، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ شہزادہ دل کا بھی خوبصورت تھا، رات کو وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کہانی بتا چکا تھا۔ کیا پڑھ کر پھونک رہی ہیں خانی؟ بندہ بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا، اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس پر جھکی رائنا کے نازک لب اس کے گال پر مس ہوئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، خوف سے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ ریلیکس، اس کے نرم لمس محسوس کرتے وہ سرشار ہوا، مگر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ نرمی سے بولا تو رائنا نے پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ نماز، وہ مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت دیکھ وہ اسے شانوں سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ رائنا نے سانس روکے اس کو دیکھا۔ خانی، ڈرنا گھبرانا چھوڑ دے، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے ایزی ہو کر بات کیا کریں۔ یوں ڈریں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم روڈ ہیرو ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کے پیشانی پر لب رکھتے وہ نرمی سے کہتے آخر میں شریر ہوا تو رائنا بھی مسکرائی۔ خوش رہا کریں، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا تو رائنا کے دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑی اور ٹائم کو دیکھا دیکھتا مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کو بڑھا، مگر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتے باہر کو بڑھا۔ اور سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ چڑیل، تم نے ماما کو بھیجا تھا نا، بڑی کوئی میسنی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو وانیہ نے کہکا لگایا، شکر مناؤ کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کلیم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا ہے پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر
خانی آپ ہی پاس چلیں، مہندی کے لیے تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا دن جیسے پر لگا کر اڑا۔ فواد اور داور نے رائنا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتے کیونکہ اعظم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری وانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ ٹپکی جا رہی تھی۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں خصا پشاوری چپل پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز برت رہے تھے کہ کہیں ان کو نظر ہی نہ لگ جائے ان کے سپوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کی؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرایا۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں، فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے باہر کو بڑھا۔ بابا صحیح، میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے نکلا، پیچھے سے وہ مسکرائے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ دلاور خان نے پوچھا۔ چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں گے، اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک جاں کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی وہ نروس ہوتی اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھیں، دل بھی ایک عجیب لے پر دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسمات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کے روم میں بٹھایا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ ناک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی۔ دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دل فریب خوشبو کو نتنوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ اس کی طرف آیا جو اس کی اجرت سے گھونگھٹ کی یہ سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے آستین کو کونیوں تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پہ۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے سے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچوں بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اجرت اس کے گالوں تک آ چکی تھی، اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رائنا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤدہ سرخ ہونٹوں پر جھمی۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رائنا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی گھنی میچی خمدار لرز تھی، پلکے گلابی گالوں پہ سایہ فگن تھی، ستواں کڑی ناک میں نتھ جس کے موتی اس کا سرخ ہونٹوں کو چھوتے سے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گمبھیر سرگوشی ہوئی خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رائنا کا چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی نتھ اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رائنا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بھوری آنکھوں سے چان ہوئی، دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنی نس نس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رائنا اس کے لمس پہ سٹل ہوئی۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسور لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا۔ شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رائنا نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دل نشیں آواز میں خیسی خاموشی میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خانی جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار گیا۔ وہ خود میں سمٹی لرزتی بلکہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کی اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت میں جھنجھلاتے گہری سانس بھرتی سے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے سے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جس سے وہ ایک ہی سانس میں گٹک گئی۔
آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نرم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی، وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر پرحدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رائنا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکر کیا۔ وہ بنا کہے ہی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ مدم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے وقت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک چلتی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دے نہ وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جانثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اس میں اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبت ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی شرمائی گھبرائی سی وہ بہت دل نشین لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیسی ہو؟ ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے وہ واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانی جب سے تمہیں دیکھا تب یہی فیصلہ کیا تھا کہ فواد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہ ہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر براجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ تو کیا ہانیہ فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی۔ شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خود سپردگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے کمرے میں چوڑیوں کی چنکار ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھی۔ تلاش مجھ کو نہ کر دشتے ویران میں، نگاہ دل سے ذرا دیکھ پل پل تیرے پاس ہوں۔ یا اللہ میں تیرا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے میرے مالک، میری زندگی مجھے مل گئی۔ مجھے ہمت دینا کہ میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں۔ ہماری آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہی ہم پر اپنا کرم کرنا مولا، تیرا شکر۔ دعا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں ریڈ دوپٹہ سے ویل کی، آنکھیں بند کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جانے کون سی دعا مانگنے میں مگن تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے تشکر کا آنسو آنکھوں سے نکلتا گلابی گال پر بہہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس پر پھونکنے لگی جو پہلے اس کی جانب محویت سے دیکھ رہا تھا۔ رائنا کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مس ہوئی تو وہ جھجک کے پیچھے ہوئی۔ کیا مانگا؟ اس کی جھجک محسوس کرتے داور نے اس سے پوچھا تو رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ وہ بھی جڑ کر بیٹھا تھا۔ سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک رک کر بولی۔ شگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے خودی میں اس پری پکڑ کو تکے گیا۔ کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتاتی تھی۔ آپ نے کیا مانگا؟ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی پلک جھپکا کر راضی نہ تھا۔ نہ دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ میں نے اپنی زندگی مانگی، اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے بولا جس کا چہرہ تھوڑا اداس ہوا۔ میری زندگی تو آپ ہیں نا؟ اس کے قریب ہوتے بھاری لہجے میں سرگوشی کی تو رائنا کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے اپنے خشک ہوتے لب تر کی اور سنہری کاجل سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھوری مدہوش آنکھوں سے سنہری
شرم سے بھوجل نگاہوں کا تصادم ہوا، واللہ قیامت تھی، قیامت اسے لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا سے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلوں، خود کو آپ میں اور آپ کو خود میں جذب کر لوں۔ بے باک سے لہجے میں کی گئی سرگوشی وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ شرم سے سرخ چہرے سمیت وہ لب دبائے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سر جھکا گئی۔ یقین ہے مجھ پر؟ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور سر اس کے شانے میں چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار باندھا، اس کو بازو میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہے آپ۔ پیار بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس میں گم ہونے لگا، وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا۔ یہ تھا آج کا ناول جس کا نام ہے اندیکھا عشق۔ رائٹر کا نام آئی تھنک مینشن نہیں ہے۔ اینی ویز کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔